انہیں دے بارے میں جو لکھے نے اون تغزل کو انہیں نظر انداز کر دیتے. اچھا ان کی ایک مثال یہ ہے کہ فیض احمد فیض بہت بڑا شاعر ہے اور میرے کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کی میزبانی کی ہے فیض صاحب. اچھا ندیم قاسمی بھی بہت اچھا شاعر ہے, بہت اچھا شاعر ہے, لیکن ندیم قاسمی کو وہ پذیرائی نہیں ملی, وہ اہمیت نہیں ملی, کیونکہ ان دے اندر وہ تغزل نہیں جہاں فیض احمد فیض دے کلام دے وچ اقبال خان نے شعر اور اون شعر دے جڑے وسائل ہیں جڑے اون شعر کو انیشیٹ کرن ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بعض اوقات. اور وہ جڑا تغزل ہا این واسطے اقبال خان کے مقابلے میں سارے بے شاعر ہیں جڑے اقبال کے مقابلے دے شاعر نہیں, لیکن ان کا کلام زیادہ گائے گئے. ان دے کلام کو قارئین دے علاوہ سامعین نے بھی زیادہ پسند کیتے. ان اقبال دی عظمت فرق نہیں آتا, کیونکہ اقبال نے وہ اوکھے مسائل جڑے سماج کو درپیش ہیں, اور میرا احساس تو یہ ہے کہ جڑے درپیش تھیون والے انہیں تو اقبال نے روشنی ہوتی ہے. میں تواڈے اور اقبال صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں تھیون چاہتا, ورنہ ہے کہ وہ آگے کہ باہر پھر میں تمام گفتن تمنا جہانی رہا من ذوق حضوری طول دادم داستان رہا مختصر لفظیں جی آخی ون سکتا, لیکن اقبال کی محبت نے اور تاری سارے کی محبت جی توجہ نہ سنتے پے ہو, میں انتہائی ممنون ہاں. ان کی وجہ کہ میں وہ کہ ہر فچ میں آ سکتا ہوں, دو لفظ جی بیان کر سکتا ہوں, لیکن من ذوق حضوری طول داستان رہا. میں تاری جی توجہ ہے شکریہ 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 مہربانی. اچھا دوستو, اقبال سوکنی سائیں دے شخصیت دے اتنے مزید گال انہاں دی شاعری دی سن سو تو انہاں دی شخصیت تواڈے اتنے مزید کھلسی. ریاض عصمت سائیں اقبال سوکنی سائیں دے حوالے نال ایک نظم لکھی ہے, اندے وچ اقبال سوکنی سائیں دے جڑا کتاباں چھپ چکے ہیں انہیں تمام کتابیں دا حوالہ موجود ہے. میں نظم تواڈے گوش گزار کرے ساں. اساں سنگتی رلدے رلدے تیرے قدمیں سیس نوا کے گل ہنجوں دے ہار سجا کے دکھ دی جنج دے کانڈھی تھے ہیں پیار دے پندھ وچ ول زندگی دا ورکا ورکا زخمی کیتے اپنے دل تے پیار تے دے دے سرد رویے کالے روح تے چٹی برف دے وانگوں رہ گئے. اساں سنگتی مونج تیری دے مارو تھل وچ اپنی سکھ دا لیرو لیر پچھاواں کیتے ولوی سانول دھکڑے دھوڑے ساڈے ناویں تو اٹھواں اسمان ہنڈاویں ول بے انت سڈاویں. این نظم دے وچ سوکنی سائیں دے جڑے کتابیں دا حوالہ موجود ہے, اندے وچ سب تو پہلی کتاب انہوں نے بالکل ہوں ترتیب دے نال حوالہ دیتے جڑی ترتیب دے نال سائیں انہیں دیاں کتاباں شائع ہیں. سب تو پہلے ہنجوں دے ہار شائع تھئی ہے, اندے بعد دکھ دی جنج ول ورکا ورکا زخمی ول کالے روح چٹی برف ول لیرو لیر پچھاواں اٹھواں آسمان تے آخر تے بے انت. ہن میں دعوت دیساں اقبال سوکنی سائیں کو, وہ سب تو پہلے تو اپنا کلام عطا کرے سن, اندے بعد جڑے دو سوال کرے سن انہیں سوالیں دا جواب بھی وہ خود دے سن. تساں سوکنی سائیں بارے جو کچھ جاننا چاہتے ہو اج تو کوئی موقع مہیا کیتے اپنے سوالے راہیں تساں انہاں دی اپنی زبانی پوچھ سکتے ہو. بالکل بالکل یہ تواڈے سوال جڑے ہیں تواڈی منشا دے موجب بالکل بالکل سوکنی صاحب خود ہاں بالکل سوکنی صاحب ایک صاحب روسو
ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਫਾਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਇ ਨੇ عظیم انسان ہے ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਿੰਘ ਰੁਕੇ ਹੀ بہت سے پہلو یہ جڑے میں دس نہ سکنا شاید میں 1978 پیدا تھیا سی یہ 47 والی جڑی یہ ہاں سلسلہ کچھ یاد ہے میرے استاد ہم ہندو میرے کلاس پہلو وہ بھی موجود ہیں وہ لے غالباً میں چوتھی پڑھ رہا ہوں بڑا اوکھا دور رہا اور بہت بڑا المیہ اشعار دے شعر میں دے دی گئے اور دلچسپ گال دلچسپ تو نہیں مطلب انتہائی المیہ ہے کہ مسلمان نے انہیں گھریں کو انہیں چھتوں پاٹ کی جن ولا انہیں کو ولا آبادی کی چنے بھئی نہ پہ پٹوا چھتوں انہیں جا گھر کھڑا رہنا تو سب بائے منجوا پہلے چھتوں پٹے نے ہر شے چاہ گئے انہیں بعد آباد ولا کی چنے یہ ساتھ ادھرے ہیں نا سی اکیلا بھئی جو بعد پیچھے ہوا ایک پڑھائی دا سلسلہ وہ ختم تھے تھے سلسلہ یہ ملازمت دا والفدا حسین خان دی نیاز مندی وہ دج رہ گئے ہیں مشتاق خان تا مولے بعد ہی ہم اندر بعد شریف صاحب یہ میں ایک سلسلہ چل گئی اندر بعد میں ہوں باقی جرے لمحات ہیں زندگی دے وہ تے میں ہوں کیا دساں مطلب ہے کچھ لوگ شاید یہ انتظار بیٹھے ہو سن کہ میں جی سچتا عشق کی تنو ہی دساں لیکن یہ وہ تا بیچارے اپنا احمد فراز آ کیا کہ اب اس سے بڑھ کے ستم اور ہو تو کیا ہوگا میری غزل میں تیرا نام بھی ہے جرم سخن بس ہوں کچھ میں ایک غزل کہ توڑے چہرہ ہے اپنا کھیل پرائیے توڑے چہرہ ہے اپنا کھیل پرائیے خوشی ہر شے ادھاری گھن کے آئیے توڑے چہرہ ہے اپنا کھیل پرائیے خوشی ہر شے ادھاری گھن کے آئیے کلے کمرے دے وچ کمرے کو سوچم ہر ایک دیوار میڈو سرک آئیے کلے کمرے دے وچ کمرے کو سوچم ہر ایک دیوار میڈو سرک آئیے تیرے چولے دا نکھتا سیپ سم گئے تیرے چولے دا نکھتا سیپ سم گئے کہیں فنکار دی محنت اجائیے اور جگو سنجے ہوئے رو پئی کچاری جگو سنجے ہوئے رو پئی کچاری مسافر داستان ایک ہی سنائیے جگو سنجے ہوئے رو پئی کچاری مسافر داستان ایک ہی سنائیے محبت ہک حسین قاتل کلیپا غزل ہک رات دی اوکھی کمائی اور بے غزل کے نقشے بدل دے دیکھ کے گھر دی سفیل دے کبدن عجیب خوف تو برتن سٹیل دے نقشے بدل دے دیکھ کے گھر دی سفیل دے کمدن عجیب خوف تو برتن سٹیل دے
یہ گال بھی ہے خود اساں موجود ہوں نہ ہوں تھیسن حسین فیصلے ساری اپیل دے واہ واہ یہ گال بھی ہے خود اساں موجود ہوں نہ ہوں تھیسن حسین فیصلے ساری اپیل دے ہے عمر بھر زنجیر دی سنگت نصیب وچ شاید اساں گلاس ہیں کہیں سلسبیل اے عمر بھر زنجیر دی سنگت نصیب وچ شاید اساں گلاس ہیں کہیں سلسبیل دے کمرہ خبر نہیں کیتلے مہمان کھا گیا عرصے تو اور جو کچھ مسافریں تہے گزری گزر گئی قصے عجیب عجیب ہیں ہر میل میل دے بھی غزل کے میرا محبتاں ملامتاں ہیں میرے عقیدے عذاب جو گئے واہ 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 کیا غزل ہے واہ 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 میرا محبتاں ملامتاں ہیں میرے عقیدے عذاب جو گئے ثواب بھی نہیں گناہ جو گئے گناہ بھی نہیں ثواب جو گئے واہ 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 میرا محبتاں ملامتاں ہیں میرے عقیدے عذاب جو گئے ثواب بھی نہیں گناہ جو گئے گناہ بھی نہیں عذاب جو اپنا ثواب جو گئے اشار اندھے گلیاں بھی اندھیاں لپڑ دے وینے ہیں کیا کریجے اشار اندھے اشار اندھے گلیاں بھی اندھیاں لپڑ دے وینے ہیں کیا کریجے اسا جاں اکھیں کسیج گیا ہیں نہ نیند جوگے نہ خواب جوگے واہ 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 اشار اندھے گلیاں بھی اندھیاں لپڑ دے ویندے ہیں کیا کریجے اسا جاں اکھیں کسیج گیا ہیں نہ نیند جوگے نہ خواب جوگے میں لفظ چون چون کری ہیں ککریں تو اپنا انگلی بجائی کھڑا واہ 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 میں لفظ چون چون کری ہیں ککریں تو اپنا انگلی بجائی کھڑا ہاں نہ میرا نظمہ نصیب جو گیا نہ میرے پورے نصاب جو گئے واہ واہ نہ میرا نظمہ نصیب جو گیا نہ میرے پورے نصاب جو گئے اور سادے ہومن دے فیصلے تاں کدائیں بڑی دیر بعد تھی سن واہ واہ اساڈے ہومن دے فیصلے تاں کدائیں بڑی دیر بعد تھی سن تساں ہو اساں تے کچھ نہیں اساں کڈاں ہیں جناب جو گئے واہ 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 اور میں اپنے چہرے دے واتر شیشے دے منہ تے مارے واہ 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 میں اپنے چہرے دے واتر شیشے دے منہ تے مارن تے کھیل پیا ہاں جواب اے آئے جناب ہوری جاوی ہن پہ شباب جو کہ واہ 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 میں اپنے چہرے دے واتر شیشے دے منہ تے مارن تے کھیل پیا ہاں جواب اے آئے جناب ہوری جاوی ہن پہ شباب جو گئے ایک جی محفل ہے چپ چپاتی تے گونگی باتی الائی کوئی نہیں جواب ہکڑو سوال جو گئے سوال ہکڑو جواب جو گئے اور بھی غزل کے جے قتل تھی گئے لفظ کتنے خیال سنسار کر دیتے گئے
जे कत्ल थी गए लफ्ज कितने ख्याल संसार कर दिते गए एक जा घर है जिथा के मासूम बाल संसार कर दिते वाह 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 और तू गुजरे डीहें दी लाश ते बह के तू गुजरे डीहें दी लाश ते वैन करके असलो न मुतमैन थी वाह तू गुजरे डीहें दी लाश ते वैन करके असलो न मुतमैन थी ते को खबर नहीं जो हुण तां आंदे हुए साल संसार कर दिते गए वाह 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 असाडे चेहरे दे खुश्क मैदान ते है खैमा जरूर तैना वाह वाह असाडे चेहरे दे खुश्क मैदान ते है खैमा जरूर तैना अखीं तू वहंदे होए हंजू दे निगाल संसार कर दिते गए तेरे शहर ढोल कुछ डीहां कोल पाक बाजी दे जैल दे विच पाक बाजी जैल दे वाह 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 तेरे शहर ढोल कुछ डीहां कोल पाक बाजी दे जैल दे विच कई कई बेगुनाह मुसाफिर भी नाल संसार वाह 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 हुण अपने बुक दी निराश झुकी तू बाहर निकलो उदास यारो वाह 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 हुण अपने बुक दी निराश झुकी तू बाहर निकलो उदास यारो जवाब दी क्या उम्मीद रखसो सवाल संसार कर देते हैं वाह 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 बस बहुत ना इनवाल है कुछ जो वो सुना है लोग खुश थे ये तो खुश थी ना मैं याद दिया था यार लोग खुश थे ना सजा जी अच्छा ओ वो बात तो मैं को आगे ही पता ये मैं को पढ़ना पोसी लेकिन मैं फिलहाल लुकाई बैठा हूँ आखिर से मेरे ख्याल है उनका टाइम होना आ गया ना ना मेरी याद लग गई सुबह लोग खुश थे ना सजा हाँ लोग खुश थी ने सजन सावन दे मंजर देख के तू न रो त्रिमदी मेरे पिपले की छालर देख के वाह और ढह गया है तेज बारिश तू मेरा कच्चा मकान लोग खुश हैं इन दफा फसलें को बेहतर देख के वाह और सामने दिसदी है मैकू मेरी अजमत दी सलीब वाह वाह डर गया हाँ अपने अंदर दा पैगंबर के और दिल को बस कितने हसीन जख्मे दी याद आवन लगी सिर को थीमन पै गया सुरकार पत्थर देख के और मैं तकू पहले ना आख्या हा मेरा घर तू न देख तू मेरे घर वाल न वाला से मेरा घर देख वाह 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 पहले दो बजे अच्छा चलो अच्छा ठीक है मेरे ख्याल तू आखिरी मेरी चुरकी दे दौर दिल लिखिया से हाँ कि दिल पर दूरे दिल दा तम दिल दम दम दर्द भुगेना पे गल पा पीत पुनल दी दिल पीत जबारी चैना पे सेगा आमन बन बन टोलिया टोलिया बन बन मारन बोलिया बोलिया लगन बन बन गोलिया गोलिया मारन हाँ विच गोलिया गोलिया शाला थीवन थोलिया थोलिया बम बन हम दो बोलिया 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 गाली चोलिया सेगा आमन बन बन टोलिया टोलिया बन बन मारन बोलिया बोलिया मारन गोलियां बोलियां लगन बन बन गोलियां गोलियां मारन हाँ विच गोलियां गोलियां शाला थीवन थोलिया थोलिया बम बन हम दो बोलियां 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 गाली चोलिया बन बन बोलियां सब हम जोलियां आखन हायड़ी ई सर मुई को सांवर सख्त सटेंदा पे
اور لا کے پیٹ نہ پال دکھائے اس پل پل دید کے ترسائے اس واہ قاصد بھیج کے آپ سدائے اس اپنی گلی مار مکائے اس چھے کرتے اے ظلم کمائے اس درتے آ کے جھاتی پائے اس میری لاش نظر جو آئے اس ممو مچلا تھی فرمائے اس اے وقت مردہ کہنا اور سات اقبال ہوں نت گھبراون ای نہیں ہوندا پیٹ نبھاون سکھ ہر بار کو سرتے چاون نیلے پیلے ویس وٹاون گل اچ پیار دی مالا پاون سوکھی گالے چندا آمن آمن تانڈے ولدا سامن گاسوں رل مل پیار دے گاون اجی اج تا چن نہیں ولدا کل تا رس کے ویدا پئے بہت مہربانی صحیح تھوڑے یاد کہیں ایک کافی عرصہ ایک دو کافی ہاں ایک ڈوڑا مجھے یاد آ مجھے کہ ایک بار تیری تصویر ڈسے روح سکھ سکرین تے سمتھی سی کہیں لوڑ دعا دی ہر سجدہ اکھ نوٹ جبین تے سمتھی واہ جے نان جے ہوسی کہیں جاتے نچ نچ کے بین تے سمتھی سی اقبال تیرا جے رخ دیکھے اسمان زمین تے سمتھی سی اور ہن جھوک تے مچ بڑ مچ ہاسے توں دکھ دے ہن بھائی بلجا ہن ساکو یاد ہے لوگ دے موسم کو گئی آپے چر چر بلجا ہن تری جھوک جا بیری ہر باری تکو یاد ہے جیٹھا بھلجا ہن تو گئی اقبال تا موئے پہ ہیں تکو پار بنن جان جل جا ہن جھوک تے مچ بھڑ مچ ہاسے دھوں دکھ دے ہن بھئی بلجا ہن سب یاد ہے لوگ دے موسم کو گئی آپے چر چر بلجا ہن تری جھوک جا بیری ہر باری تکو یاد ہے جیٹھا پھلجا ہن تو گئی اقبال تا موئے پہ ہیں تکو پار ونجن جان چل جا اور جاہ جاہ جان جھڑکاں جھونکے وچ ساہ ساہ اقبال سلوک پے سن دھاں اسمان دی چادر کو چھن چھدراں چھدر چھنوک پے کو پئی کونین دے ہر کونے کوئی کملا کیوں اتکوک پے ہن ذوقی زوں زوں سن دے ہیں او چاٹ لگی کن زو پے تے ہن سارا انٹریکٹیو سیشن ہے دوست کوئی بھی سوال اقبال سکڑی سائیں کول کر سکدن پوچھ سکدن آپ نہیں بول 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 کے لب آزاد ہیں تیرے ماشاءاللہ سے بہت چنگا لگتا پہ میرا اقبال سوکڑی صاحب کو ایک سوال ہے جو اساڑی سریکی زبان کو عام طور دے ہوتے ہیں مٹھی زبان آکھیا ویندے تو میرا سوال ہے کہ ان کو میٹھا کرانے یا اویں یہ ساڈا شروع کو لئی ایک لہجہ میٹھا ہوندا پہ دراصل اصل تاریخی طور تے مظلوم قوم ہے تمام حملہ ور جڑے ایڈوان ساکو ڈترے دے گئے اور ہمیشہ مظلوم قوم دی جڑی شاعری ہوندی ہے یا گفتگو ہوندی ہے
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਕੂ ਤਰਸ ਆਉਂਦੇ। ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦੇ। اور یہ وجہ ہے کہ واقعات کربلا دی ساری شاعری سرائکی جی ہے تقریباً، اور لکھنؤ تک پڑھی وینی ہے، کیونکہ یہ مظلوم دی داستان ہے۔ ایویں ہی بالکل اساں لوگ جڑے ہیں، اساں لوگ مطلب لکڑی نے ہن اج تک یعنی تساں اتوں نکل کے ایڈے ونجو دھاڑ وہ تو کتا ہی نہ سنی سی۔ دھاڑ وہ دا لفظ صرف سارے کول ہوئے، کیونکہ سارے اتنے ہی حملے تھینے ہیں۔ اچھا یہ بعد یہ ہے کہ اج تک سارا جڑا مطلب میری ہیں وہ اپنے بالیں کو ہاؤ بکار آکھ کے ڈرے جن۔ ہاؤ بکار کیا ہے؟ ہاؤ بکار ہیمو بکال ہا، جائیں ہمایوں دے مرن دے بعد قبضہ کیتا ہندوستان تے وہ این علاقے تے ظلم کیتے ہیں، کیونکہ ہمایوں بلوچے دی فوج گھن کے گیا سرائکیا جانی، تو وہ کوئی خطرہ جو اکبری اڑائی فوج گھنا سی، لہذا انہیں لوگوں کو پہلے قتل عام کرا، اور وہ دور قتل عام تھے اج تک ہاؤ بکار آکھ کے ڈرے جن ترم تھی۔ یہ وجہ ہے کہ ساری زبان مٹھاس بھی ہے، مظلومیت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا کچھ میں گزارش کرنا سی کہ اقبال خان جو کچھ فرمائے یہ اپنی جگہ تے ایک بہت حقیقت ہے۔ ہوں دنیا دو زبانیں جڑے ہیں سے انہیں کو آخر کہ سب کو میٹھا زبان ہے۔ مثلاً یورپ فرانسیسی زبان کے بارے میں آخیا وے فرینچ از دی پرشین آف یورپ۔ اچھا وہ یہ ہے کہ فارسی زبان میٹھی زبان ہے۔ اچھا اتنا ایشیا دے وچ آخر وے پرشین از دی فرینچ آف ایشیا۔ وہ اپنی جات میں صحیح ہے، معاف کرے۔ یہ اصل دے وچ زبان دی قدامت، وہ قدامت جہی ہے نا اپنے انہیں اون تسلسل کو ہوں ساری زبان جہی ہے نا سی وہ پلیوٹ تھی ویندی ہے۔ سارے جو ڈھیر سارے بندے جڑے ہیں وہ اپنے بالیں کو سرائکی میں گفتگو نہیں کریں، بڑی تکلیف دہ گال ہوتی ہے۔ ورنہ سرائکی زبان اون کلچر دی نمائندہ ہے۔ مثلاً جڑا کرنا پہ اپنا تحقیق پہ کریں انگریز، وہ ہے ڈیرہ غازی خان۔ میں اتفاق نال ایم اے دے طلباء جڑے ہیں اردو دے انگریزی دے بیاں زبان میں جو تھوڑے تھوڑے ہیں انہیں زیادہ انہیں کو گھن کے آیا۔ اچھا پہلے میں انہیں کو نہیں دسیا جو یہ دکھائنا سی وہ انگریز ریسرچ کرنا پہ تے وہ گفتگو کرنا بیٹھا سال اس رلیہ ملا بیٹھا کہ ان کو نہیں پہچان سکے جو یہ ہے نہ دیکھو میں بھولیا پہ دس وہ ہے اس کو جو ہے کیا نا سی یاد ہی یار انہوں نے نام کہیں ڈاکٹر سی شیکل تھا نا۔ ہاں ہاں ڈاکٹر شیکل جڑا بیٹھا سارے کٹھے انہیں کو کوئی نہیں سجان سکیا کہ ڈاکٹر شیکل کہہ رہے آپس بولنے بیٹھے ہیں یا کوئی بیا انگریزی بیٹھے جڑا اتنے گفتگو بیٹھا کریں۔ تو ایران دے وچ تے کوئی ای قسم دی استاد کہہ نہیں پئی، اور اتفاق ہے کہ فرانس بھی مطلب لتڑی کا کہہ نہیں رہ گیا، وہ کلچر دی نمائندگی کریں دی یہ ساری زبان مٹھاس ہے۔ اچھا کلچر جتنا پروموٹ تھی سی، جتنا انہیں اندر آسی زیادہ کہ نہ زیادہ وہ زبان اتنی ہی سوفسٹیکیٹڈ تھی ویسی، انہیں اندر اتنی ہی مٹھاس آنی ویسی۔ اچھا اصل جڑے میٹھے لفظ استعمال کرنے ہیں وہ ساری معاف کرے خوش آمد دی نمائندگی نہیں کریں دے، سارے کلچر کی نمائندگی کریں دے۔ اصل گفتگو کرنے ایک بنا سائیں دا لفظ سندھ وچ ہی ہے، سارے کولو ہی ہے، سرائکی دے کولو ہے۔ اصل جڑے ملتے ہیں یہ بلوچے دے وچ روایت موجود ہے، حال دے یار آن باسی ہو وہ کوکا پانی دا پہلے پوچھ سو گال کرے سو، یہ سارا جڑا ہے نا۔ اور اساں بڑا ظلم کرنے پہ اپنے آپ جڑے اپنے کلچر کو
بے رحمی نال اساں ان کو نظر انداز کرنے پے ہیں. سارا کلچر یقین منو عظیم کلچر ہے اور اساں سرائکی زبان جہی ہے نا اقبال خان ڈوڑے سنیا نے خواجہ فرید زبان سنی ہوئے احمد خان طارق رفاق تھے ان سنی ہوئے سارا عزیز شاہد ہے ان اچھا ہوں اپنا یہ کیا تھی نا شاکر اندر ڈوڑے سنو. اچھا انہیں ڈوڑے دے سب کچھ ہے. اقبال خان غزلاں تو سنن جدید ترین مطلب جڑے محسوسات ہیں اج دے سماج دے انہیں کو پیش کیتے لیکن انہیں شائستگی ہے ان زبان دے اندر ایک مٹھاس ہے. تے میری گزارش ہے کہ زبان کو سرائکی کو نہ نظر انداز کیتا وجے بلکہ یہ پورے ملک دے اندر سب کو زیادہ سمجھی جمن والی بولی میں نہ آکھ سکتے سمجھن والی انہیں سمجھن والے لوگ سب کو زیادہ ہیں یہ ملک دے اندر اور وہ سمجھ جریے وہ امن اور محبت دی مطلب ایک کیا سو بڑھاوا دینی ہے. بہرحال اقبال خان نے جڑے اپنے ہم محسوسات وہ بھی اپنی یاد حقیقت ہیں لیکن میرے جڑے گزارشات ہیں انہیں بھی تو ذرا غور فرمائے. مہربانی شکریہ. بیا کوئی دوست سوال کرنا چاہے سوکڑی صاحب کو اتوں بہ کے دس دو اچا اچا. میرا دوہاں سید اشرف سنگھ کولوں تے اقبال سنگھ کو سوال ہے کہ پچھلیاں ایک دہائیاں تو سب یہ محسوس ہوئے جنہ چساں وڈے ہوندے پئے ادب کو تربیت میں شامل نہیں کیتا گیا تے تساں ذرا روشنی پاؤ کہ ادب ذہنی پرورش واسطے یا نسل کی پرورش سے کتنا ضروری تاکہ اتنا بیٹھے سارے لوگوں کو میں گزارش کرے سا بہت بڑا شاعر تھا انہوں تھیسس یہ ہے کہ اج کل دے جڑا عصر حاضر ہے انہیں جڑے عذاب ہیں انہیں سب کو وڈی وجہ یہ ہے کہ ادب کو نظر انداز کر دیتا گیا. لٹریچر از لائف, لٹریچر از مینیفیسٹیشن آف لائف. پوئٹری جڑا محبت ہے انہیں اندر دوستی ہے امن ہے بھائی چارہ ہے ان کو ایسا اتنی بے رحمی نظر انداز کی تھی. میں نے ایجوکیشن منسٹر بنے ان کو میں ایک اوپن خط لکھتا پیا اللہ کرے ان کو چھاپ اخباریں والے بیٹھے تھے پیا اپنے میڈیا شفقت محمود صاحب ڈیرہ غازی خان اے ڈپٹی کمشنر ہیں. میں کل پرنسپل ہاں پہلے توسد ہاں نہیں انہیں بعد میں ڈیرہ غازی خان پوسٹ گریجویٹ کالج. اچھا یہ ان مسائل میں انہیں تفصیل ہونے کی ضرورت کہیں نہیں. وہ انہیں مسائل دے حل واسطے ایک دفعہ میرے کو آئے کہ یہ میرے مسئلے ہیں. انہیں مسئلے کیا آ جائے سیدھی جی گال ہے آپس میں بیٹھے تھے کہ مثلا یہ اجتماع ہے ان کا جڑا چیف مطلب ہے وہ ہاں کمشنر صاحب وہ ذرا غسلی طبیعت کا میرے کو میں کو کہ نہیں وہ بڑا غسیلی طبیعت کا بندہ ہے اور اون بھرے اجتماع دوں تو سا مسائل کے علاوہ تو کچھ ایک ہے نا وہ ہے وہ سارے اپنی سرائکی وصیت کا شاعر ہے. عشق میں ہو گیا ناکام تو پھر وہ اپنا قاصر صاحب تھا مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو سے مسائل ہی مسائل ہیں اور مسائل جڑے پیش تھی میں ظاہر ہے کوئی درستی انہیں زبان ہوا لب لہجے جو ہوا. چنانچہ کمشنر صاحب ناراض تھی کہ وہ اپنا غصہ کڈنا اپنے ماتھے ڈپٹی کمشنر تو ان کو کنڈکٹ کر لیکن ان طریقے سے مینیج کر کہ وہ غصے نہ تھی. چنانچہ میں ان کو سجیشن دوں کچھ کہ بڑے ڈٹے مزاج بندے وغیرہ وغیرہ ان میں تفصیل نہیں پہنا. چنانچہ وہ بہت اچھا پروگرام رہ گیا. ہوں میں ان کو کئی دفعہ ٹیلی فون کرتے بلا میسج کیتے بھی یار تو مطلب ملک کے اندر ایجوکیشن منسٹر بنے
ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ क्या? ये सारे मुल्क थी ना पे मेरे प्यारे, अदब को अगर तुसा वो जाहिर है कि ये है ना सी तालीम दा सब कने अहम हिस्सा। हुण जी किताब छापी है गौर अब्बास, चाइना के प्रेजिडेंट ने जी किताब आप लिखी है, आप छापी है, उतना साइंस का अलहदा एक चैप्टर है। एक चैप्टर है जरा ह्यूमैनिटीज़ देते हैं, एजुकेशन देता है कि यार ह्यूमैनिटीज़ को तुसा ई तरीके नाल नज़रअंदाज की नहीं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जरा है वो है लिटरेचर, अदब। तो वो अदब को नज़रअंदाज करने वास्ते गोएटे यार अज वैस्ट की जेडे हन उन्हें एक डिवाइस ईजाद की थी कि सब को बड़ा क्रिएटिव जीनियस कौन आ, उन्हें गोचे कौन आ, कोई सरमायादार आ, कोई बहुत बड़ा मतलब है वो साइंटिस्ट आ, वो तो यार लिटरेचर का माहिर आ, जो कुछ लिखे लिटरेचर लिखे थी। तो ये मेरी जी गुजारिश है ना सी लिटरेचर को अगर जितनी भी कर सकते हो तुसा अदब, और अदब का सब को अहम हिस्सा जरा है वो इकबाल सोकरी शायरी है। शायरी इवें अगर तुम एक बनाते हो स्टेयर बनाते हो तो उत्तो जरा एक लिटरेचर वो सी शायरी वल उन्हें बाद में हम मौसीकी आसी लिटरेचर दरमियान जितना बनाते सा मेरे एहसास के मुताबिक, और मैं अपने एहसास करने मुतमैन हाँ कि अदब को नज़रअंदाज करके कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। बड़ी मेहरबानी। सोकरी साहब क्वेश्चन तुहारे कोलों भी आए, इं हवाले नाल तुसां भी कुछ फरमाओ। ਜਿਹੜਾ नौजवान दा सवाल जड़ा हा। अच्छा वो तो अपना शरीफ साहब पूरी दस चुके हैं, इहदे बाद तक गुंजाइश बिल्कुल काहे नहीं, ये तो तुसां मतलब ज्यादती करें तो बैठो मैं नाल ये मैं मेरे वास्ते मुनासिब नहीं। ठीक है, पर शरीफ साहब पूरी बड़ी तफसील नाल दसे। सही है, बिया सवाल कोई सोकरी साहब ने अपनी जिंदगी दे जेड़ी रोशनी पाती है, इवें तीसरी लहर की तरह तुसां बस गजल दौर चले गए, क्योंकि एक पूरी तारीख तुसा लिखी है 47 वाल बाद तुसा कई दौर लिखे, भुट्टो दा, ज़िया दा, बाद भी हुण तक ये जेड़ा एक तसलसल है या जेड़ी एक पूरी तारीख है, इस हवाले नाल जेड़े तुहारे मुशाहिदात हैं वो भी जरा सानू दसो। लाला पहली गाल तो ये है कि ये दौर तो तुम्हारे सामने मेरे ख्याल गुजरे, ये तुसा ज्यादा ही मतलब रिसर्च की थी उसी, वरना दौर तो वो हुण भुट्टो दौर जरा हा वो तो गुजर गया, ज्यादा दौर असा ही भुगता है, तुसा ही भुगता है, शरीफ साहब पूरी भुगता है। शरीफ साहब हन जदा असा इतना आए हैं कट्ठे हन, अस कट्ठे से जिले ज़िया उल हक ने तकरीर की थी है तो उन्हें बड़ी कुछ बड़ा खूबसूरत नज़मा पढ़न, वो आके ये नज़मा ही मुल्क नहीं लिखा मिलना चाहिए, ये इस्लामी मुल्क है, ये नज़मा ही था। मैं उन्हें शायरे को अगर मैं चाहा तो मैं हाँ गुम कर दूँ तो असा वाला एक करारदाद पेश की थी आई उन 70 अदीब में दाखसान उन्हें जे मेरे ख्याल असा कुछ आसे कुछ सिंधियाँ बिया कहीं नहीं दासत की थे, वो सारे करारदादा मुस्तरद की थी लगा गया। ये दौर तो हूँ मैं मतलब चूँकि सियासी तौर पर असा कोई कहीं भी नाल तो मुल्क कहना से वर्कर भी असा ये करूँगा डेज रह गए, असा ही तुस ही डेज रह गए हो, बस दौर गुजरता पे खास रखो कोई थी वजे तो थी वजे, वरना हालात तो यार शायद नाराबाजी नहीं कर सकता बेचारा। इकबाल सोकरी जरा कुछ आखे उन्हें सब उन जेरे अंदाज में मतलब बनाना हर गुफ्तन कमाले गोई आई इवें उरियां नंगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, वो जोगे जिथा के री में जोगे हैं जोगे कहने से जोगे कहने से
انہیں سب کچھ ہاں سب کچھ میرا کوئی دوست سوکڑی صاحب سنتالی مائگریشن تو صاحب ذرا سنبھلتے ہوئے سنتالی کے لیے پہلے سرائکی لٹریچر شاعری اور خاص کر سارے کراڑ کوئی حصہ کوئی شاعر اور کوئی یاد ہو گئے اور خاص کر سرائکی علاقے میں دامان زیادہ شاعری کی تھی اور یار ستالی تو میں چوتھی پڑھتا ہوں بال ہم میں دور میں کیا وہی ہمارے نال آد بن استاد جی کہ تساں ظاہر ہے تساں جڑے ویلے مطلب ہے میں تساں میرے واسطے یہ ضروری ہے کہ میں ستالی وچ بھی مطلب میرا اتنا شعور ہو گیا میں مطلب ایک تو یہ ہے کہ خواجہ فرید 1901 کی فوت ہے نا ان بعد ہی خلا رہ گئے چنگی بلی دیر ان بعد بے عین انہیں گداز فرید دوری جائے ان بعد آرز تے این قسم دے لوگ ہیں خلا رہ گئے نا سی انہیں متعلق اساں آج بھی سوچنے ہیں کہ بھئی وہ اتھا کون ہو سن وہ کشے گئے نہیں سارے کو کوئی ثبوت گئے نہیں البتہ مار عبدالحق بیچارہ ساری زندگی ریسرچ کرنا رہ گیا انہیں کچھ کتابیں میں کوئی لکھا جان خواجہ فرید دے دور دے جڑے شاعر ہیں ایک میردین کوئی بے آن تے انہیں نہیں اوے کافی آن جی خواجہ فرید نے لکھا جی انہیں لکھا البتہ یہ ڈوڑے تے اے جڑے ہیں پیچھے آرز تے اے سائل تے انہیں لوگ لکھا لیکن اے لوگ میرے خیال اے 1935-36 دے درمیان اے آئیں پرلا دور جڑا گزرے وہ اج تک اندھارے چ ویندا پے کہ اتھا کون ہن انہیں البتہ یہ کہ لطف علی تاں پہلے دا 350 سال پہلے دا بس تے یہ چیزاں جڑا ہیں ان والے سرائکی دا تے نا نشان کائن ہا ان والے یہ ہائی ملتانی زبان ہائی ان دور دے وچ جڑا کتاباں چھڈنا وجن ملتانی زبان وچ او لکھنؤ چوں چھڈنا وجن اتا پریسی کائن ہا تے وہ ملتانی ہیں جا بہاولپوری جو چھپن تو بہاولپوری لکھیا ہوئے اے سرائکی والا جڑا مسئلہ ہے تے 61-62-63 جان شروع تھے جڑے ویلے اے کٹھے تھے بہاولپور تے یہ تو مشتاق ہم بیٹھے تھیا مطلب یہ سب کچھ اساں کو زیادہ جان دیں لیکن وہ ہن کیوں بیٹھے میں حیران ہاں کہ وہ تفصیل نہ لا کے دسن تو آگوں مشتاق ہاں تشریف نہیں تسا آؤ آخر چاہنا ہے کال آخر چاہنا یہ جرا خواجہ صاحب دے بعد بلا ایک بڑا سارا دن خلا ہے جنی خلا دی تساں گال کیتی ہے جا سندھ تے خلا کہنا ہے کیونکہ سندھ مسلمان تے کراڑ ہندو سارے رائٹرز بھی ہیں سندھی دے سندھی سرکاری زبان بھی ہے میرا خیال ہے کہ سرائکی زبان دے وچ جرا خلا ہے ان کی ایک وجہ ساری پنجاب وچ شمولیت ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب وچ ایک تو اردو شامل آ گئی سرکاری زبان 1850 کنے دوسری وجہ یہ ہے کہ پنجاب دے اندر ہندویں آریہ سماج ایک ہندو قوم پرست ایک بنیاد پرست قسم کی ایک تحریک چلی انہیں سارے علاقے زیادہ غلطہ کر دیا یہ آریہ سماج جو رائی ان کے سب کروڑ لالیستان مندر ملتے ہیں ڈی جی خواہش مندر ملتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خواہش مندر ملتے ہیں اور وہ آریہ سماج کا مرکز جرائی وہ لاہور آئی یا جلندھر آئی یا اتھا آئی آخر کا مطلب یہ ہے کہ سارا جرائی تو سرائکی علاقے کا ہندو ہے پڑھا لکھا تو وہ آئی ہوں میرے مسلمان تو گھٹ پڑھے لکھے ہیں انہیں تو پنجاب میں شمولیت کی وجہ کریں جرا آریہ سماج تے ہندو بنیاد پرستی دا اثر ہے ان وجہ کریں وہ اپنے مقامی زبانی دی پاسوں نہیں گئے ایک خلا بار الہجرا تاریخ تے وچ ریسرچ مند دے میرے حساب تے نال دی وڈی وجہ ساری پنجاب میں شمولیت ہے اگر پنجاب میں شمولیت نہ ہوگی تو ممکن ہے کہ سرائکی زبان دا جڑا پند ہے یہ 60 دی بجائے یہ 40 شروع تھی گیا ہو یا ایک نمو پہلے شروع تھی گیا ہو مطلب یہ سکھا دور رہا جڑا تساں فرمے دے بیٹھے ہو ناسینا سکھیں دے خلاف تا جنگ لڑی آئی ملتان میں جی ہاں ان دے بعد انگریز آئے انگریزی دے خلاف ہی ملتان دے جنگ لڑی آئی ملراج دی ایک سال دی پوری محاصرہ آئی ملتان شہر دا ان دے بعد اتھوں دے جڑے کراڑ ہیں سارے علاقے دے وہ ملتان دے محاصرے دے بعد تھی گئے کمزور
साकू पंजाब विच शामिल कर दितो ने मतलब पंजाब सूबे जी 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 1855 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 1855 ਕਨੇ 1947 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਥਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ रूट्स हैं उन्हें पास कोई ध्यान नहीं देता हालांकि सिंध बिल्कुल केस मुख्तलिफ है शाह लतीफ सिंह दी शायरी कने गिन कने सारा काम होता उन्हें दी शराकत रह गई बिया दोस्त कोई पूछना चाहे कोई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जुल्फिकार है इकबाल साहब एक बार आपसे मुलाकात हुई मेरा एक सवाल नहीं बस आपकी राय चाहिए कि इस वक्त जो सराइकी ज़ुबान के अंदर शायरी हो रही है उसमें मतलब कोई नाम है जो आपको पसंद है दूसरा ये कि उसको आप कैसे देखते हैं मतलब वो किस समत में जा रही है सराइकी शायरी इस वक्त जो मतलब हो रही है कुछ अरसे से जो आपने देखी ही होगी सर पहली गाल तो यह है कि मैं हूँ थोड़ा जवाब उर्दू जॾे सां मैं बड़े अज़ाब जो गुज़रना पवंदो चूंकि उर्दू ही सवाल कर बैठे हो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਈ ਮੈਂ शायरे ने उन्हें शायरे ना ना कि ना जरे मेरे को पसंद है वो भी और थोड़ा सा यानी उस शायरी को आप कैसे देख रहे हैं जो शायरी तुसा देख रहे सी असल शायरी करने करे देख रहे तुसा है असा क्या देख रहे असल तो लिख साढ़े विच भी ये नहीं बाकी जरे शायर हैं बड़ा अच्छा लिखते पैन सराइकी बहुत अच्छा लिखी भी है बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत नज़्मा हैं और गज़लां हैं इधर बाद नावल हैं इंशाई हैं सब कुछ है पूरा एक लिटरेचर पूरा अदब है और मेरे ख्याल इतने है कि उर्दू के बाद सब को ज़्यादा लिटरेचर सराइकी का छपदा पे ये हैरानी की गाल है कि मेरे ख्याल हाई कोई 70-71 की गाल ते उहले इन्हें मैं लाहौर गया तो कुछ दोस्त हैं पंजाबी उन्हें आख्या तुहारे कोलों केहड़ी शै है जो तुसा अपना अलहदा निसाब बने सो ख्वाजा फरीद कने अगर तुआ ख्वाजा फरीद तुआ को देव तो उदे इलावा तो तुहारे कोलों कश काई नहीं तो मैं उन्हें को आख्या कि 10 साल साकू देव 10 साल के बाद सारे कोलों हर शै उसी वो सारे कोलों वसाइल ही कोई ना हन ना सारे कोलों कोई ग्रांट आई गवर्नमेंट दी ना कोई सरपरस्ती आई ना सारे MNA MPA सारे आखर मने दे आन ये तो हुण मजबूर थे जो उन्हें आन कीते वरना ये तहरीक तो रह गई है हमेशा गरीब लोग हैं और इन तहरीक को चलाया सिर्फ शायर है हर बस्ती बन के ते ये तो मतलब है कि हुण तो पूरा लिटरेचर है सही हुण तुसा बेतहाशा सराय की शायर है और बहुत अच्छा लिखते बन बंदा हुण कहना कहना ना गिने बेटा सही बहुत शुक्रिया नाराज थी वैसन लोग कहंदा हां बात उन्हें नुमाइंदे बैठ रहे अच्छा उस्ताद जी एक मेरा अपना निक्का जिहा सवाल है तुसां जनरल ज़िया दा हवाला दिता ते ਇਹ ਵੀ असां सुने ज़िया दे दौर दे विच सदारती अवार्ड उनका क्या किस्सा है पूरा किस्सा अपनी ज़बानी दसे सो दोस्तों को ये गल मन मेरे ख्याल कोई 80 की गाल है कि किताबें ते जेरे अवार्ड का ऐलान था ज़िया दे दौर चूले मेरी किताब काले रोज चिट्टी बर्फ को अवार्ड का ऐलान थी गया और चूंकि ज़िया में जरा कुछ हा वो हर कोई जान दे तो मैं वो अवार्ड कोई ना किया जरा आज तक मैं किता ही कहीं नहीं और उड़ा हुण मतलब है पर मैं दशा ही कहीं कहना कोई ये नहीं कि मैं कोई आदत कहीं नहीं मैं अपनी शोहरत वास्ते एक सवाल उठाया जना भारत कुछ अदीब अवार्ड वापस किते हैं ते उन्हें को असलम रसूल पूरी दशा मेरा जो उन्हें अवार्ड कोई ना किया तो उन्हें
این گال کو میرے خیال انہیں اپنے کالم لکھے شاید روزنامہ پاکستان 6 نومبر 15 دے وچ وہ انہیں یہ حوالہ دیتے میرا جو انہیں یہ کوئی میرے واسطے کوئی اعزاز کا نہ میرا اپنا چونکہ میں تکلیف تھی یہ ایوارڈ گنجے میں انہاں گیا تکلیف تھینی کیوں ہوئی یہ گال تو دسو یہ گال ہر کوئی سمجھی بیٹے تو سارے کنے سیاڑا ہی کہیں نہیں میں نہ میں سیاڑا بس وہ چونکہ اساں پیپل پارٹی دے اکثریاتی عمر لوگ کہیں پیپل پارٹی دیا یہ تو ہون تو مطلب ہے کچھ لوگ ایڈے اڈے صاحب دن لیکن آمتی تھائی آمتی سی اتے وہ صحیح اساں کو جاؤ لک بالکل اچھا این دے بعد میرے واسطے تو بہت سارے عذاب بننا صحیح این دے بعد انہیں ریفرینڈم کرایا میں ٹیچر ہوں میری ڈیوٹی لگی تو میں وہ کاغذات رکھ کے بہ گیا میں تو پرچی نہیں کٹنا بس وہ میں گزار ہے تو سے ایک بندہ آ کھڑے میرے کو آ کے میں کرنا لا میں کوئی میں وسی میں آئی یہ لاتن دے پریزیڈنٹ افسر وہ بیٹھے تسا انہیں نال گال کرو کسی یہ تو کم نہیں کرانے کا سارا نہ یہ پرچاں کٹیں گے نے ہر سے چاہ کے لو انہیں ہر سے میرے کو چاہ دی دیا میں نہیں کما بیٹھا رہی ہوں بیا تو وہ شریف صاحب تو میں آ سے جیتا ایسا قرارداد پیش کی تھی تو وہ یہ ہے کہ مطلب آواز تو اصل اٹھے دے رہے ہیں نا مطلب اندر کچھ نقصان میں کچھ چنگا بلا ہے کہ میں کوئی 25 سال سروس کر کے ریٹائر تھی بنا پائے گئے جو میں کوئی خطرہ پائے گیا جو کتھائی میں گرفتار نہ تھی یا میری یا ملازمت نہ لگی ہوئی چلو ریٹائر تھی آکڑا وہ سنبھال میں پیچھے آزاد تھا بیا کوئی دوست آخر تے استاد جی بڑائی ہے اکیڈمی آف لیٹر کے تحت تھیندا ہے اجتماع اچھا اہل کلام کانفرنس میں میری چونکہ پوسٹنگ رہے گی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ ایگزامینیشن سینٹر پہلے جڑا اجلاس ہے انہیں صرف میں واحد بیٹھا اونچا کرے سے ذرا سرائکی چنانچہ این اے بلوچ ڈاکٹر این اے بلوچ جڑا مشہور دانشور اور ہاں وہ یقیناً وہ اندر صدر ہے تے انہیں آخیا ضیاء اللہ کہ 5 تساں بناؤ اپنے ممبر 4 صوبے وچوں ایک ممبر بنانے ہیں 5واں میں اٹھوں میں آخیا سی گزارش ہے ویسے ایک پڑھے لکھے لوگ ان کا اجتماع ہے اچھی گال تو یہ ہے کہ طے کرو کہ کیا سرائکی زبان ہے یا کوئی لبو لے جائے اگر میرے پاس سمجھے ہو کہ اختلاف زیادہ تھی ویسی تو نمائندگی دو کہیں سرائکی دے بندے کو نمائندگی دو میں کر رہا ہے نا این واسطے کہ پروفیسر مسیح الدین احمد صدیقی کو میں اپنے پروگرام میں خواجہ فرید میں پروگرام پہلی دفعہ کرایا شاہ لطیف میں پہلی دفعہ پروگرام کرایا میں نے بات پوچھی تھی یہ کیوں کرانی ساری اجازت کے بغیر باہر وہ وقت گزر گیا تو میں کسی تسا مہربانی کرو کہ انہیں کو نمائندگی دو چنانچہ ڈاکٹر این اے بلوچ دے قد قامت والے بندے نے فوراً میں تے وہ کٹھے تھی گئے لابی دے تلے این وجہ سے یوجنا ہوں ہالیڈے ہوٹل جنگو آدھے ان ویلے ان نا کیا نا بل جرا سی میں کہتی ڈاکٹر صاحب یہ کیا آخے سی مطلب اتنے سا کمزور ہے کہ ایک زبان دے بارے میں جیسے گال نہیں سے کر سکتے ڈاکٹر صاحب میں یار تو ہی سرکاری نوکر ہی میں ہاں میں سی تو ریٹائر تھی چکے ہو تو آپ کو تو اعزازی انہیں نوکر دیتی ہو میں سرونگ ہاں پروفیسر میں پرنسپل ہے کالج کا اگر میں آواز اٹھا سکتا تو اچھا نہیں دے کہ نہیں دفعہ جلے اتنا اجتماع ہو سی چنانچہ اچھا وہ کہاں جب بڑا خوبصورت ہے ایک بار گھر میں اصا یہ قرارداد جی ہے نا سی ایک قرارداد پیش کی سے اندر ضیاء الحق نے آپ خود آ کے کہ میرا دل آ دے اون شاید نہ میں کو نہ سی اندی نظم چھپی ہے نویں
दूसरा है नज़्म ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਆਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਸੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਜਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁਨਾਚੇ ਮੈਂ ਉਥਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਮਾਦ ਥੀਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋੜਾ ਪੜਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਮਾਨੀ ਸੱਤ ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲੀਵਰ ਹੈ उनको अल्लाह ताला की ज़ात उत्ते कामिल भरोसा है तो तुस आखदे हो कि शायर जेह्ड़े न वो नॉन बिलीवर न वो इत्थै फसाद फैलांदे पैन इंदे बाद वो हाँ जब ये मुशायरा या मैं उनकी गज़ल पढ़ी आई वो हाँ गालिब उन्होंने पहला मुशायरा उन्हें मैं गज़ल पढ़ी आई कि बपा से जबर सितम इस कदर भी रास न हो कि अपने घर की तबाही पे दिल उदास न हो कि ज़मीर लफ्ज़ को बेहर्फ व सौत जिसने किया ज़मीर लफ्ज़ को बेहर्फ व सौत जिसने किया वो चाहता है ज़मां कोई बेसपास न हो चुनाचे को सहीवाल ने आधा बंदा आधा वो ढक्कन वास्ते तो मैं ॾिठा रही खैर बहरहाल जहिड़ी कोशिश थी सकदी है असां ॿिया ग़रीब लोग हुआसीं असां बाग़ी न बण सघंदा हुआसीं जहिड़ी हद तक असां वञ के गुफ्तगू कर सकदे हुआसीं शेरो शायरी इकबाल खां कीती मैं कीता अच्छा हुण इत्तेफाक की ॻाल्हि है कि मैं तोसे प्रिंसिपल हाँ तमाम कॉलेज बंद थी इंस्टीट्यूशन बंद थी गए पूरे मुल्क दे विच तोसे तो कॉलेज खुलिया पिया उनकी वजह यह है कि शायद बुनियादी तौर पर इंसान दोस्त होते स्टूडेंट्स नाल मेरी मोहब्बत है मैं अगर उन्हें को आखा कि ये कॉलेज बंद करने पे हैं तो वो रोवे ना हुआ कि नहीं तुसा बैठे होते ऐसा करते पे उस कॉलेज जो मैं चुनाती डिपार्टमेंट को आदा डिपार्टमेंट डाला था ये एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन आदि जी तनी फसाद न थी सी इन्हें सारे मराहल के ऐसा गुजरे हैं लेकिन कि वो साड़ी जी अपनी एक अब्दुल्ला हाँ एक सारा बहुत पढ़ा लिखा बंदा वो शुदा बिना बिना ये मैं थैला चाहती हुई नहीं है स्कूली फ़ज़ा में कोई गोशा है फरागत ये जहाँ अजब जहाँ है न कफस न आशिया न तो ये मरहले गुजरते रह गए और सारा जरा सरायकी इलाका मेरी जो सिलेक्शन थी ये डायरेक्ट नेशनल सेंटर बना उस वेले मैं सवाल की देना है कि क्या वो पास जरा पाकिस्तान को मनन या नहीं मनते मैं किसी वो इलाका जरा है उन्हें पाकिस्तान एक NPA बना इकबाल ना ताम जेरे जब कैद आज़म नहीं मैं सिर को पकड़ गया क्या आई एम प्राउड ऑफ यू आई एम प्राउड ऑफ यू वो पाकिस्तान के हाथ में जीते लेकिन ये तो नहीं यार कि जरा कुछ थी कहता उन्हें ज़बान ही ना खोलो सोचो ही ना बाहर थी ना रह गया बाकी जरा कोई ऐसा कर सकता कोई कर रह गया से अल्लाह ताला बेहतरीन हमारे या कोई दोस्त वो तो सारे आपने प्राइवेट गाल ना एक ने पहले कि 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 65 ਜੰਗ ਥਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀ 1927 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨ ਸੂਬਾਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जनरल मूसा हा वो गवर्नर आ मगरबी पाकिस्तान का ख्वाजा शहाबुद्दीन वजीर इतलात आ आमा सईद किरमानी सूबाई वजीर इतलात उतना असां गए हैं उतना हर जबान दे शायर आए खड़े हैं पश्तोई हैं सिंधी हैं सारे हैं असां सराइकी वाले गए हैं वो उन्हें असां ॾिठे जो सारा जरा लिस्ट च ना है वो पंजाबी दे कट्ठे तो मैं जांबा जदों ही मरहूम को आखे मैं कि यार ये असद अंज पढ़ना चाहिए सारी अलहदा ज़बान है तो जांबा साहब मैं कोई मेरे चला लकी काट के ॾिठे उन्हें आखे ढकवे दे पता नहीं क्या वो तो पढ़ी गए है ना अच्छा हुण मैं ना त्राए बहावलपुर दे एक फैज़ मोहम्मद दिलचस्प
رفیق احمد پوری دلشاد احمد پوری تے ایک میں اساں اڑ گئے ہیں اساں کہ بھئی اساں ساری چونکہ زبان مکمل زبان ہے اساں علیحدہ پرسوں ساکو پنجابی نال ضد تک ہے نہیں وہی سارے برا ہیں لیکن سچو مسئلہ زبان دا ہے اساں آج پرسوں اے رولا رہ گیا سے اساں 2-3 دیوار تک اساں رہ گئے سے پنجابی پڑھ گئے اساں نہ پڑھیا سے ایویں آخر انہیں فیصلہ کیتا کہ سرائکی ایک علیحدہ زبان ہے اساڑا آنج مشاعرہ تھیا اور وہ خبر اون وقت دا ایک روزنامہ کوہستان نکلدا 21 فروری دا 21 یا 22 فروری آئی انہیں باقاعدہ خبر آئی ہے کہ سرائکی کو علیحدہ زبان تسلیم کر لیا گیا لیکن کئی پیروی نہیں کی تھی کئی سیاستدان نے کی تھی کئی بڑے بندے نے کی تھی اساں یہ کچھ کرنا اساں کر رہے سے میں اسی طرح سے کالج پرنسپل ہمیں چنانچہ ایک مشاعرہ تھیا یقین منو کتنی میں نے مشاعرہ تھنا پیا 5000 اقبال خان میں ہو سی نہ سی اقبال خان میں صدارت کروائی تے نال جڑا مہمان خصوصی منیر نیازی ہا یقین منو ٹھیک ہے سامعین جڑے ہم وہ سارے سرائکی ہیں لیکن انہیں دے گلے بہہ گئے جڑے سارے مقابلے سارے دوست ہیں سارے واسطے انتہائی محترم ہیں لیکن یعنی کیا ہے آخر ایک علمی خالصتاً مسئلہ ہے وہ کوئی طریقے نال نظر انداز کرن پتہ نہیں نفرت کرن کیا کرن کت واسطے سمجھ نہیں سب اج تک سمجھ نہیں اصل انہیں دی زبان زبان بھی تسلیم کرنے ہیں انہیں دے شاعریں کو پڑھ دے دیا ہیں بارہ شاہ کو میں سارا پڑھے یا محمد بخش کو پڑھے اور اچھے شاعر ہیں اصل کرائی انہیں زبان دی توئی لیکن جیڑے ویلے سارے لوگ گفتگو کرنے وہ بالکل ساری زبان دی توہین کی تھی ویلے ساری نال سب کو افسوس ہی ہوتی ہے بس باقی سارا کچھ یہ انہیں نال کوئی ضد تک ہے نہیں انہیں دا ایک ادب ہے اپنا انہیں دا ایک ایک یا وہ اپنا کام کریں دا سالے دا کریں ہوتے ہیں دیکھو انہیں کو کیا تھی دے استاد جی کوئی 2-4 نظمہ کہ نا آساں ول بن سارا سنگی یہ نہیں یاد ہو جاں یہ تو کچھ دیکھ کے سنا استاد جی دیکھ کے پورا دیوان چاہیے بتا تارا ہاں یہ بھی کہیں نہیں ایمان نال میں کو نہیں پتا حقیقت نا اینک تواری کی تھا اچھا پنڑی تو سناؤ کوئی بالکل یاد کہیں نہیں یار بہت پرانے نظمائن 50 سال پہلے جا بلا پڑھے ہی کہیں نہیں سے تبیہ کوئی کوئسچن ممو مچلا والا سنا بات بلا ہاں اچھا ایک دفعہ بڑے بیٹھے نے آپ میں اشارہ توارو کرے سامنے اے مردہا میں توارو کرے سامنے اچھا اگر ایک ملا بیٹھا میں ایک جات پڑھی آئی اگو ملا بیٹھا میں اونڈو کیتے اے وہ اٹھے میری کی چیز پیا آگے تک میں نہیں دا قاصد استاد شریف صاحب اچھا وہ ایسے کہ سینگا آمن بن بن ٹولیاں ٹولیاں بن بن مارن بولیاں بولیاں لگن بن بن گولیاں گولیاں مارن ہاں وچ گولیاں گولیاں شالا تھیون تھولیاں تھولیاں بون بن ہمدو بولیاں 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 گالیاں چولیاں بن بن بولیاں سب ہم جولیاں آکھن ہائڑی ہی سر موئی کو سامل سخت ستیرا لا کے پیچ نپال دکھائے اس پل پر دید کیتے ترسائے اس لوگ کھلائے اس پان چھڑائے اس قاصد بھیج کے آپ سڑائے اس اپنی گلی مار مکائے اس چھے کرتے اے ظلم کمائے اس دارتے آ کے جھاتی پائے اس میلی لاش نظر جو آئے اس ممو مچلاتی فرمائے اس اے وقت مردہ کہنا پہ اونتے اوہینا پہ اشارہ ہوتا سات اقبال نو نیت گھبراون ای نہیں ہوندا پیچ نبھاون سیکھار بار کو سرتے چاون نیلے پیلے ویس وٹاون گالج پیار دی مالا پاون سوکھی گالے چاندا آون آون تانڈے ولدا ساون گاسو رل بھی پیار دے گاون اجی اج تا چان نہیں ولدا کال تا روس کے ویندا پے واہ 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 واہ
बिया कोई क्वेश्चन कोई सवाल? मेरा एक को सवाल है कि सराय के अंदर बंसी क्या? सराय के अंदर बंसी क्या? ये असा दसने या तुसा सराय की वैसे ये बात कुर्सी पे लेते हैं ना सारी देखो ना सी मतलब ये अदाब साढ़े उत्ते शायरी भी असा करूँ ऐसी भला ये भी दसो अगो क्या बनसी मेरा कसूर है तो सवाल करो ना सर ना तुसा कुछ मतलब है ओके सवाल तो ना करो ये देखो कि तुसा पैसे की गाल की या मुख्तलिफ मराहल गुजरे ज़्यादा का दौर भुट्टो का दौर उस तो बाद नवाशी दौर इस इर्तकाई सफर तुसा सरायकी ज़बान केड़ी जगह ते ठेके जिता बूस्टर मिले सरायकी का क्या मिले सी सराय की बूस्ट मिले अगू ही थी ये मज़ाबा मिले सरायकी का अभी के सामने वो तो पीपल पार्टी है दौर ये आज के दौर से कितना लेके आज तक हम स्टेज पे पहुंच गए तो सब खत्म हो गया नहीं खड़ा है इधर मैं कुछ रहा है मैं आज तो सब स्टेज पे आ गए मैं गुजारिश करूँ गुरचानी हाँ भाई बंद कर अच्छा हाँ हुण अख्तर गुरचानी आईपी का इंचार्ज है मेरा शागिर्द रह गया कुछ अरसा अख्तर गुरचानी मैं गुआ कि असीं सही 94 शायर जो हैं सरायकी दे आसिफ जरदारी मुशायरा करावन चाहते ऐवान सदर दे विच सरायकी मुशायरा मैं को दसो चाहते अपने मसले वास्ते मेरे प्यारे कम थी ना पे बाकी ये जड़े इर्तका दे सफर हैं अपने आप में होंगे सीधा सफर चल